बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, वीकेंड के बाद जब आप अपने ऑफिस के दिन का आगाज़ करते हैं, वर्किंग डेज़ जब आपके शुरू होते हैं, तो कुछ लोग तो बड़ा एक्साइटेड होते हैं हमारी तरह कि हम जाएंगे, अपने नाजरीन, अपने कोलीग, अपने दोस्तों से मिलेंगे। कुछ लोग अपने जो है ज़रा सुस्ती का मुजाहरा कर रहे थे कि अच्छा लंबे वीकेंड के बाद ऑफिस जाना पड़ेगा। भाई ऑफिस तो जाना पड़ेगा जनाब, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजारना चाहते हैं, अगर आप अपनी तमाम तर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, सुस्ती को साइड पे रखें और अपने अच्छे मूड के साथ जो है वो दिन का आगाज़ करें, ताकि आपका मूड अच्छा रहे, दिन अच्छा गुजरे, काम अच्छा गुजरे। क्योंकि सुस्ती का मुजाहरा करेंगे फिर भी आपको काम तो करना पड़ेगा। इसलिए सुस्ती को बाय बाय बोलें, काम का आगाज़ करें मूड अच्छे के साथ। आज हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे जिस पे हम इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो डिस्कशन करेंगे। आपको पता है हमेशा आपने देखा होगा कि हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए हम डिफरेंट मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं, उस पे हम बात करते हैं। क्योंकि जब हम हालात हाज़रा को देखते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि लगता है कि हमें यकीनन बात करने की उस पर ज़रूरत है। लेकिन जब हम किसी न किसी पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और उसके पीछे वजूहात देखते हैं, तब भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अच्छा जी, आज जो हमारा सवाल होगा, जो पहला हमारा टॉपिक होगा जिस पे बहुत सारे सवालिया निशान भी पैदा हो सकते हैं, ज़हनी सेहत की बात करते हैं, ज़हनी कैफियत की बात करते हैं। और उसके साथ साथ हम जब देखते हैं अफराते ज़र, अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बयान करूँ, जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, मैंने हालात हाज़रा की बात की, उसमें देखें महंगाई। अफराते ज़र एक ऐसी चीज़, यानी कहते हैं ना कि दो चार चीज़ें या कुछ चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो जाना नहीं, बल्कि वो तमाम तर चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा देखने को जब मिलता है, तो वो एक महंगाई की सूरत में सामने आता है, जिसे हम अफराते ज़र कहते हैं। इसका अब जो इसके असरात हैं वो डायरेक्टली जो है वो हमारी यकीनन ज़हनी सेहत पे असरअंदाज होते हैं। जब हम देखते हैं कि ये एक घर तक या चंद अफराद तक ये चीज़ें नहीं रहती, बल्कि पूरे मुआशरे को जो है वो मुतासिर कर सकती हैं। और जब पूरा मुआशरा आपका मुतासिर होगा, पूरा मुल्क इससे मुतासिर होगा, इस मुल्क के रहने वाले तमाम तर अफराद जब मुतासिर होंगे, तो यकीनन आप फिर ख़ुद सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इस ज़हनी कैफियत के साथ, इस डिस्टर्बेंस के साथ क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम तरक्की कर सकते हैं। डेफिनेटली मुमकिन नहीं है। तो ये अफराते ज़र, ये महंगाई का ये जो तसलसल है जो हमें देखने को मिल रहा है, मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है, तो इससे एक जो आम फ़र्द है, जो आम शहरी है, जो अगर मैं बात करूँ डेली वेजेस के लोग, अगर मैं बात करूँ जो ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास तबका है, अगर मैं उनकी बात करूँ, तो उनकी जो लाइफ़स्टाइल, उनकी जो ज़हनी सेहत है, वो किस कदर मुतासिर होती जा रही है। नाज़रीन, ये यकीनन एक सवालिया निशान बन चुका है कि हम जब देखते हैं कि एक ऐसे मुल्क में हम पाए जाते हैं जो एक एग्रीकल्चर ममालिक में जिनका शुमार होता है, इसके बावजूद हालात ऐसे हैं। अगर हम देखते हैं जो हम बात करते हैं हमारा तमाम तर ज़र मुबादला या तमाम तर जो हम कहते हैं कि हमारे इनकम जनरेट हो रही है, वो चंद ही हाथों में गर्दिश करते हुए हमें क्यों दिखाई दे रही है? उसका क्या और कोई हकदार नहीं है, या बाकी जो इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हैं, क्या उनका जो है वो कोई हक नहीं है कि वो भी अच्छा लाइफ़स्टाइल जो वो अपना अडॉप्ट करें, अपने बच्चों को अच्छा लाइफ़स्टाइल दें? तो इस पे आज इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे। बहुत सारे सवाल यहाँ पे हम करेंगे कि अगर एक आम फ़र्द, आम शहरी जो है, इस मुल्क का जो एक बाशिंदा है, अगर उसकी ज़हनी सेहत अच्छी नहीं है, इस अफराते ज़र में वो पिस रहा है, इस बहरान का वो शिकार होता जा रहा है, तो कैसे वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा और किस तरह से वो इस मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना रोल प्ले करेगा? ये होगा आज का हमारा पहला टॉपिक। और नाज़रीन, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी हमारी सेहत से रिलेटेड है। देखिए, हम अफराते ज़र की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, ज़हनी सेहत की बात करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें सेहत से रिलेटेड है ना। और सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसका आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। कहते जान है तो जहाँ है, और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो तमाम तर काम कर सकते हैं। लेकिन अफराते ज़र, जो पहला हमारा टॉपिक है महंगाई, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि तमाम तर चीज़ों की कीमतों में जो ना वो धड़ाधड़ इजाफा होता जा रहा है, मुसलसल जो है वो महंगाई की शरह जो है वो बढ़ रही है। ग़िज़ा, खुराक, खाना पीना, हमारी जो तमाम तर चीज़ें हैं जो हमने खाने पीने हैं और हमने ज़िंदा रहना है, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों
की कीमतों में भी जब इजाफ़ा हो चुका है, तो जो मुतवाज़न ग़िज़ा है, जो बैलेंस डाइट है, वो किस तरह से हम उसको मेंटेन कर सकेंगे, वहाँ पे भी इशू देखने में आएगा। तो ये खुराक का भी इशू, और फिर अगर जो हम चीज़ ख़रीद रहे हैं, जो हम डाइट जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जब हम उन्हें ख़रीद रहे हैं तो वो भी उनकी जो क्वालिटी है वो भी उस तरह की नहीं है, यानी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही कि जैसे तैसे करके हमने खाने पीने की अच्छी जो चीज़ें हैं वो ख़रीद तो ली हैं, परचेज़ तो कर लिए हैं, हम चाहते हैं सेहत अच्छी हो जाए, हम अच्छी डाइट रखें, लेकिन वो भी नाक़िस हैं। उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, वो भी डिफरेंट केमिकल से बनी हुई चीज़ें हैं, स्टोर की हुई चीज़ें हैं, उनका भी यकीनन कोई असर नहीं होगा। और ये जो मेरी बहनें जो हमें इस वक्त सुन रही हैं, देख रही हैं, इस चीज़ से एग्री करेंगी कि कुछ साल पीछे जाएं तो जो हमारी सब्जियों के, हमारे फलों का जो टेस्ट हुआ करता था, अब वो हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, या तो हमें स्टोर हुई मिलती हैं, या फिर केमिकल के थ्रू जो है वो उन्हें पैदा किया जाता है, सब्जियां उगाई जा रही हैं, फल जो हैं वो उगाए जा रहे हैं, तो यकीनन टेस्ट में तो फ़र्क आएगा। तो ये नाक़िस ग़िज़ाओं की वजह से जो हमारी सेहत मुतासिर हो रही है, किस तरह इस पे हम फोकस करें और किस तरह हम अपनी डाइट को अच्छा और हेल्दी डाइट जो होनी चाहिए, ताकि हमारी सेहत पे कोई इसके असरात मुरतब ना हो। और स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं और देखते हैं उनका वज़न, उनकी जो हाइट का ना बढ़ना, या उनकी याददाश्त में कमज़ोरी, या उनका आईसाइट का वीक हो जाना, और बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इनफैक्ट डिफरेंट डिज़ीज़ जो हैं, हम पहले सुनते थे कि 30 साल के बाद जाके कोई ना कोई बीमारी जो है वो इंसान को लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली आप देखें बच्चा पैदा होने के साथ जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। खुराक, डाइट, इन्वायरमेंट, ये डिप्रेशन, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये मुतासिर कर रही हैं हमारी सेहत को। तो दोनों मौज़ूआत आज इंशाल्लाह इस पे हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोनों हम सब से रिलेटेड हैं, हमारी सेहत से रिलेटेड हैं, हमारी इनफैक्ट ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों से रिलेट करते हैं। तो इन दोनों पे इंशाल्लाह इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा, जिस पे हम बात करेंगे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ज़हनी सेहत। आपको पता है कल 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम एक दिन पहले इस दिन को मना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। हालात हाज़िरा में जब हम देखते हैं, और आज जो हमारा टॉपिक भी है अफरात ज़र, जो कि अगर मैं सादा और आम अल्फाज में कहूँ महंगाई, जिस पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी ज़हनी सेहत को मुतासर कर रहा है, और इसका ये जो रुझान है ये क्यों बढ़ता जा रहा है, और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। क्योंकि अगर यही हालात रहे और इसी तरह से हमारी जो ज़हनी सेहत है वो मुतासर होना शुरू होगी, तो यकीनन आने वाला जो वक्त है वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, और ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। और इस हालात के साथ, इन तमाम सिचुएशंस के साथ हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि कैसे इस पे काबू पाया जाए, इन तमाम तर हालात पे जो अफरात ज़र, इस पे काबू किस तरह से हम पा सकते हैं, और कंट्रोल करते हुए अपनी ज़हनी सेहत को किस तरह से हम महफूज रख सकते हैं। इसी पे बात की जाएगी इंशाल्लाह। हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपने इन्हें बेशतर प्रोग्राम्स में, बेशतर टीवी चैनल्स में देखा होगा। क्या खूबसूरत इनका अंदाज़े बयां है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो ज़हनी सेहत को डिफ़ाइन करती है, बताती हैं कि आप इन तमाम तर चीज़ों को, ये जो मसाइल हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो मुश्किलात हैं, इसका सामना करते हुए सलूशन कैसे निकाल सकते हैं। और ये वो तमाम तर चीज़ें जो आपकी सेहत को, आपकी ज़हनी सेहत को ख़ासकर मुतासिर नहीं करेंगी, क्योंकि मुश्किलात हैं वो आती रहती हैं। तो ये आपको उन मुश्किलात का हल देती हैं, और बड़े ही आम और सादा अल्फाज में बताती हैं कि कैसे हालात को फेस करें और ज़हनी सेहत को हम बेहतर रख सकें, और अपनी ज़हनी ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, इससे ख़ुद को निकाल सकें। हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोबिया खतीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम आप? नस्मा वेश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप नया सेट
نیا روح ایکچولی آپ بہت عرصے بعد آئی ہیں, سیٹ کو تو بہت ٹائم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ہمیشہ سچ ٹی وی ان ٹاپکس یا ان موضوع پہ بات کرتے ہیں جس کی ایکچولی لوگوں کو ضرورت ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی ایک خوبصورتی ہے ہمارے شو کی. اور میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو بھی کریڈٹ دیتی ہوں, بہت کریڈٹ جاتا ہے پوری حالات ٹیم حاضرہ پہ جو ڈیپینڈ کرتی جو چیزیں ہیں ماشاء اللہ سے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. جیسے وہی کہتے ہیں نا, ڈیمانڈ جو ہے اس پہ سپلائی دی جائے تو بہتر ہوتا ہے. اور ایشوز جو تمام طرح سے معاشرے میں چل رہے ہیں اگر آپ ان کو ڈسکس کریں تو وہی یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر رہتی ہیں, لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے. دیکھیں ہم لوگ یہ جو ساری مہم چلا رہے ہیں اپنے اپنے آپ لیول اپنے پہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, میں کر رہی ہوں, سچ ٹی وی کر رہا ہے, اسی طرح سے بہت سے ادارے کر رہے ہیں. اصل میں تو افراد کے لیے کام ہے نا, ان کو بچانا, ان کو محفوظ کرنا, ان کو فائدہ پہنچانا, ان کی ذہنی اور ان کی نفسیاتی صحت تک کیسے لے کے جانا, ان کی صحت. بڑا اچھا ٹاپک ہے ڈیفینیٹلی. جیسے آپ نے بتایا کہ یہ مہینہ پنک اکتوبر کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو بھی آگاہی کے اجاگر کرنے کا بھی مہینہ ہے, اور اس کے حوالے سے ہم بیشتر جگہ پہ یہی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے پاکستان کے آن گوئنگ جو کانٹیکس ہے, دیکھیں ابھی ہر دوسرا بندہ ہمارا, اگر ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں اور پرائم منسٹر تک جاتے ہیں, ایوری ون از ہر لیول پہ انتشار کا شکار ہیں, بالکل ذہنی ایسا بوجھ کا شکار ہیں کہ ہم سلیوشن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کس طرح سے مسائل کا کچھ حل مل جائے, حل کی تلاش نکل آئے. ہاں, حل کی تلاش میں حل کی تلاش کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اکنامک ہے, بہت سے ڈپارٹمنٹ اسی طرح سے دنیا میں بنائے گئے اور اس طرح سے ان چیزوں کو لے کے جائے. تو بینگ ان ماہر نفسیات میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ حل آپ کے اندر ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ جسے کہتے ہیں نا بیبی, بات یقیناً صوبیہ نے کہی کہ سولوشن آپ کے اندر ہے, آپ کے پاس موجود ہے. بالکل, پہلا سٹیپ شروع ہوتا ہے اگر آپ ذہنی انتشار سے, افسردگی سے, اشنائی سے یا تشنگی چل رہی ہے یا جتنی اضطرابیت چل رہی ہے. پاکستان کے اعداد و شمار میں ابھی ہم دیکھتے ہیں تو ہر 10 میں سے 7 بندے کسی نہ کسی مینٹل ڈسٹربنس کا شکار ہیں. ڈس آرڈر کی ہم نہیں بات کر رہے, ہم ڈسٹربنس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کی پرفارمنس ہے, جو ان کی سکل ہے, اس پہ کام نہیں کر رہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ انسٹیبل ہے, پولیٹیکل حالات یہ نہیں ہے, بلیم گیم کا سلسلہ, مطلب ہمیشہ پکچرائز باہر زوم آؤٹ کر کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, زوم ان نہیں کرتے. ہم ہمیشہ تھیراپی میں کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی پرابلم کو فیس کرنا ہے نا, فرسٹ زوم ان یور سیلف, وٹ یو ہیو. ہم سائیکلوجیکل فرسٹ ایڈ جب سکھاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں 3 لیول پہ آپ ضرور کام کریں. ٹھیک ہے, لک, لسن اینڈ لنک. یہ سائیکلوجیکل فرسٹ ایڈ کا فرسٹ اسٹیپ ہے جو ہمارے پورے ملک میں ہمیں ایز اے باحثیت ہماری قوم ہمیں ریکوائرڈ ہے. بالکل ایسے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ وٹ وی ہیو, ہمارے پاس کیا کیا ہے. بالکل. اب جب ہم کمپیریزن میں بہت زیادہ جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں نے یہ خریدا ہے, فلاں کی اتنی روزگار ہے, فلاں یہ کھاتا ہے. یہ دیکھیں ساری چیزیں کھانے پہ, کیونکہ اگلا آپ کا شو ہے, اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنے چاہوں گی, خوراک پہ ہے. ضرور. پاکستان کی جو ابھی اعداد و شمار کے اکارڈنگ جو ڈائبٹیز کا سکور دیکھا جائے تو ہم ورلڈ میں سب سے ٹاپ پہ آ چکے ہیں, نمبر 1 پہ. مطلب ایک ایسی چیز ہے, چلے ہم کہتے ہیں ہم نمبر 1, ہم بھوکے ننگے اور پھر بھی ہم ڈائبٹیز میں. ہاں, کھانے پینے کا کچھ نہیں, لیکن نمبر 1 پہ ہے ڈائبٹیز. ہم ہمیشہ کہتے ہیں گیسٹرولوجی کا یا گٹ یا یہ پورا آپ کا گٹ سسٹم جو ہے یہ دوسرا دماغ ہے. بالکل ایسے. اور دوسرے دماغ کے اندر آپ ہر وہ چیز فاسٹ کی طرف جا رہے ہیں, لوگ آرگینک کی طرف جا رہے ہیں, ہم فاسٹ کی طرف جا رہے ہیں ایسے. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پھر یہ کہتے ہیں کہ یار میرا پورے منتھ کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, انفلیشن سے کنیکٹ کرتے ہیں. ہمارے جو اخراجات ہیں ہم نے وہ اپنی جو سکت ہے اس سے بڑھا دی. بالکل. اور ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہتی, بہت سے لوگ سنیں کہیں گے کیسے نہ بڑھائیں, یہ ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں. ہمارا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جب اس کا موازنہ کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پاس یہ پراڈو, یہ لگژریز لائف تھی؟ بالکل نہیں. کیا اتنے بھرپور کھانے, ہمارے ایک ٹیبل پہ ایک ڈش نہیں ہوتی اب. بالکل ایسا ہی. ہم 10 ڈش کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. نفسیاتی صحت کا پہلا جو عضو جسے کہتے ہیں نا, وہ جو کریٹ ہوتا ہے اور جس کے اندر گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ایک انتشار کے پیچھے لگ جاتے ہیں, جب آپ کا تضاد شروع ہو جاتا ہے ڈیمانڈ اور جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں اس کے اندر,
चादर से ज़्यादा जैसे हमें आसानी में हम कहते हैं कि चादर से ज़्यादा जब हम पाँव फैलाने की कोशिश करते हैं तो हम इंतशार का शिकार। मुझे पता है पेट्रोल की प्राइसेस, मैं खुद भी, क्योंकि उससे दो चार हूँ, मुझे आइडिया है। मुझे कभी फर्ज किया मेरे पास अपनी गाड़ी अवेलेबल ना हो तो मैं टैक्सी पे आ जाती हूँ। देखिए, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम उनको ये है कि सबसे पहले तो देखें कि क्या रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखें, आमदन जो है आपकी, उसी में गुजारा करना है। हुकूमत पे डिपेंडेंसी, एग्जांपल भी देते हैं ना, आमदनी 18 खर्चा रुपया। हमारा आजकल वो हालात है, हमें चिल्लड़ मिलते हैं सीरियसली। हमारा आमदनी नहीं होती, वो चिल्लड़ मिलते हैं, चिल्लड़ में हमें गुजारा करना है। आई एम सो सॉरी मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ज़हनी इंतशार का शिकार जो अक्सर हमारे लोग, हमारी यूथ स्पेसिफिकली हमारे घरों के अंदर देखेंगे एक इंतशार चिल्लड़ की बेस पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बहुत से लोग, जब हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं माशी हालात पे, माशी बहरान पे बात करते हैं, तो मैंने ये कहती हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। कहते हैं मैं कैसे करूँ, मैं कैसे, अच्छा वो वही पहले से पहला हथियार डाल सवाल, देते वो जो हमेशा साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि फर्स्ट 2F जो है ना, आप एक होता है 2F, आप फाइटिंग मैकेनिज्म को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अल्लाह पाक ने जो आपको कुदरत दी है, जो आपकी सलाहियत है, वो आपका फाइटिंग मैकेनिज्म है। बीमारी पैदा ही तब होती है, देखें जो नफसियाती बीमारी है ना, बेसिकली पैदा इस तरह से, बायोलॉजिकल जेनेटिकल हिस्ट्री तो अपनी जगह, लेकिन जो हम कहते हैं माश की वजह से बीमारी पैदा हो रही है, बिहेवियर्स की वजह से पैदा हो रही है, इन्वायरमेंट की वजह से, या पॉलिटिकल इशू। आजकल रिसेंटली मेरे पास कल ही कुछ पेशेंट आए, वो जो अभी हमले हुए हैं और एक इंटरनेशनल जो जंग चल रही है सारी के साथ, वो क्यों होना शुरू हो गया है। अब जो उसका फ्यूचर लेके ना परेशानी और पैनिक अटैक शुरू हो गए, हाय गॉड, एंजाइटी के साथ लोग आना शुरू हो गए। और स्पेसिफिकली इससे पहले जो ज़लज़ले की न्यूज़ चली थी, उसमें मेरे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे कि अब मैं पूरी रात सो नहीं पा रहा हूँ। ओह माय गॉड। देखिए, जेन्युइन हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो शख्सियत के साथ हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो आपकी न्यूरोलॉजी और आपकी सेक्रेटरिक के, लेकिन साइकोलॉजी बात करती है आपका जो वे आउट है चीज़ों को डील करने का, देखने का, समझने का, सुनने का, उसको असेस करके उस पर डिसीजन लेने का। आपकी साइकोलॉजी वहाँ डिस्टर्ब होती है जहाँ पे आप अपना डिसीजन, अपनी असेसमेंट, और वो जो हमेशा हमारे सुनना में हमें देखा होगा बहुत सी मफहूम जब हम पढ़ते भी हैं, और कि हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स की बात की गई है। ट्रू, कि आप अपने आप को जानें, और आगाही पे बहुत से ऐसे सेल्फ एक्चुअलाइज, सेल्फ हेल्प पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी अब पाकिस्तान के लेवल पे हो रहे हैं। तो नफसियाती मसाइल जो आजकल इन्फ्लेशन की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, उसमें बहुत से मेजर मसला ये है कि हमने घरों की जो एक होती है ना प्राइवेसी, उसको भी ख़त्म कर दिया। हम तो बाहर जाके ढूंढना पड़ते हैं, सोशल मीडिया पे हमने सब कुछ जो है वो ऐड लेवल पे एक नेगेटिविज्म का जो प्रचार है ना, हम एक्चुअली चाहते हैं कि उससे अटेंशन मिलती है, हत्ता कि वो अटेंशन नहीं, लेटर ऑन वो आपके लिए नेगेटिव बनता है, बिल्कुल टेंशन बनती है, अटेंशन नहीं टेंशन बनती है। मजीद बात करते हैं, सुबह ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं कि अभी तक जितने भी डिस्कशन हुई, यकीनन ये वो चीज़ें थी कि ये वो वजूहात थी जो हमारी अपनी क्रिएट की हुई है, जो हम अफरात ज़र की बात करें, महंगाई की बात करें, अपनी ही क्रिएट की हुई, तो इसका हल भी यकीनन होगा, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और इस वक्त जो हालात हाज़िरा के तमाम तर इशूज़ आप देख रहे हैं उन्हीं से मुतालिक हम बात करें। सोबिया हमारे साथ है। सोबिया, इस वक्त माशरे में देखते हैं जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वजह यही है अफरात ज़र, महंगाई, ये जो हमारी मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस में हम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली वजह और भी हैं, लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम देखते हैं कि नफसियाती बीमारियां जब पैदा होती हैं, अगर आपकी वरासत से आपने नहीं ली तो वो आपके माशरे से और माशी हालात की बेस पे आपके अंदर नफसियाती बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा हम देखते हैं लोग मायूस हो चुके हैं, इस्तराबियत में जा चुके हैं। उनके हल की तरफ अगर हम जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट देखना है कि
وہ جو لمبے لمبے لائنز میں ہاسپٹل، دیکھیں ہیلتھ جو ہے نا سب سے مہنگا شعبہ ہے ہمارے، ہم کنسلٹیشن پے نہیں کر سکتے، تو اپنے سیلف ہیلپ کے لیول پہ اپنے گھروں کے اندر ایسے ہیلتھ ایٹیٹیوڈز بلڈ کریں. ہم پبلک مینٹل ہیلتھ کی اپروچ بلڈ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ گھروں سے، گھر کے اندر سے اپنا جو کھانے پینے کا سٹائل ہے یا اپنے سونے کا، 5 چیزیں جتنے ناظرین ہمیں سن رہے نا، اپنی نیند کو پراپر رکھیں، کیونکہ نیند اگر پراپر ہوگی تو آپ فائٹ کر سکیں گے آنے والے حالات کا. کھانا پینا جو اپنا جتنا ہائیجینک رکھیں گے نا اتنا زیادہ بیماریوں سے بچ سکیں گے. سوشلی ہیلدی ریلیشن شپ بلڈ کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کہ ہم نے ہر آرے گہرے نتھو خیرے کے ساتھ دوستی لگا کے سوچا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا. نو، ایوری ون از ناٹ فار یو. اپنے ساتھ لمیٹڈ کریں، اور ہر اتنا جو بڑا سرکل ہے نا اس کو لمٹ کر کے ایسے گنے چنے جو آپ کو آپ کی پوٹینشیلز کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے نفسیاتی طور پر تندرست بنا سکیں. دوسری معاشرے کے طور کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جذبات کی صحت ہے اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں. آپ کی جذبات کی صحت انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو انتشار پھیلے گا تو معاشرے کے اندر ویسے ہی اتنی ناچاکی چل رہی ہے، آپ ٹکرائیں گے، گریں گے اور پھر کہیں گے کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. اور یہی ہمارا ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے. عقیدہ درست کریں، جو مین امپورٹنٹ، یہ پنجہ تکنیک ہمیشہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پنجہ چیزوں پہ ہم اگر عمل کر لیں تو عقیدہ درست کریں اور عقیدہ درست ہونا چاہیے. تو بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد مزید جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی. یقیناً نفسیات پہ ہم بات کریں، ذہنی صحت پہ بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس پہ ہم جانیں، سولوشن لیں کہ کیسے جو ہے وہ اپنی ذہنی صحت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، حالات کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے. تو یقیناً اس پہ ڈسکشن کرنا ضروری تھا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید ڈسکشن ہوگی، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ذہنی صحت اور اس وقت حالات حاضرہ، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں افراط زر کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں، اس سے یقیناً نفسیاتی طور پہ انسان ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. صوبیہ خطیب صاحب ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں کس طرح سے ان تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو متاثر ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں. صوبیہ بتائیے گا کہ سولوشن، دیکھیں حالات جیسے بھی ہوں، مشکلات ہوں، جو کہ زندگی کا حصہ ہیں، اور اس وقت ہم ملکی حالات دیکھتے ہیں، ہم افراط زر کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بہت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ہم جرائم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہر وہ انسان جو ہے، وہ ہر دوسرا شخص ہمیں ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس کا سولوشن بھی تو ہوگا کہ حالات اب جیسے تیسے ہو چکے ہیں، انسان کے پاس حل بھی تو موجود ہوتا ہے، اور جس پرابلم کا حل نہ ہو وہ پرابلم نہیں ہوتی. ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے. تو حل بتائیے ہمارے ناظرین کو. بالکل. دیکھیں نفسیاتی مسائل سے اپنے آپ کو فائٹ کرنے کا سب سے بڑا حل یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر توجہ دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرنا شروع کر دیں. ہم ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں اپنے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، معاشرے کے، حکومت کے. ٹھیک ہے سب کی ذمہ داریاں ہیں، ایسا بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے، یا میں اپنے لیول پہ یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ رسپانسبلٹی نہیں لگتی گورنمنٹ کی کہ وہ پروٹیکٹ کرے ہمیں، سیکیورٹی پرووائڈ کرے. سب چیزیں اپنی جگہ پہ بجائیں. جب آپ کو لگے کہ ایوری ون از فائٹنگ، کیونکہ وہ انسٹیبلٹی کا اپنے لیول پہ کہے جا رہے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اسٹارٹ فرام یور سیلف. اپنے آپ سے تو شروع کریں، اپنے آپ سے سٹارٹ کریں تاکہ انتشار سے بچ سکیں. دیکھیں وہ مارٹن لوتھر کنگ کا ایک ہے کہ when you can't fly you just walk. جب اڑ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگنا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے بل آ جاؤ. اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں کر سکتے رینگنا شروع کر دو. وہ بھی نہیں کر سکتے سوچنا شروع، سوچو کچھ نہ کچھ تو کرو. ہمارا یہ کہ ہماری جو بلیم گیم چل رہی ہے نا معاشرے کے خلاف یا اپنے گھر والوں کے، ہمیں ماں باپ نے یہ نہیں دیا، گھروں سے ہی شروع ہوتی ہے چیز. ماں باپ نے اس وقت محنت نہیں کی، اس وقت سیونگ نہیں کی، یہ نہیں کی، اب وہ سیونگ کچھ سیو نہیں کیا، کچھ بنایا نہیں، اس ٹائم بہتر سلیوشن نہیں لیے یا ڈیسیژن لیے. وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اپنی کنٹریبیوشن ہر بندہ. دیکھیں ابھی جتنی ہماری ایج لاٹ ہے، یوتھ کو ہم نے یہ انڈیوسڈ کرنا ہے کہ ذہنی انتشار ہر 4 سیکنڈ کے اندر ایک، پورے دنیا میں اگر دیکھا جائے نا 4 سیکنڈ کے اندر کہیں نہ کہیں خودکشی ہو رہی ہے، اور خودکشی کے پیچھے نفسیاتی مسائل ہیں. اور نفسیاتی مسائل
خودکشی بیسیکلی یہ ہے کہ اینڈ آف ڈس آرڈر ہے, لاسٹ اسٹیج ہے. تو معاشرے کے اندر یہ سارے جو چیزیں پنپتی ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ وہی جو میں 5 سٹیپس بتا رہی تھی وہ بھی ایڈ کر دیجیے. پیغام بیسیکلی اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی طرف سے محنت, ہم سست ہو چکے ہیں, ہم سستی کی وجہ سے, وہ ساری چیزوں کی وجہ سے. اور ایک کلک پہ ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی. دیکھیں یہ ابھی جو جدید معاشرہ ہے نا, اے آئی کا دور ہے. ہم ہر کلک پہ ایک 3000 سینسر آپ کی ایک فنگر ٹپ پہ لگا, آپ کی نیورو ٹرانسمیٹر کی ایکٹیویٹی اس طرح سے چلنا شروع ہو گیا. ایک کلک پہ اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ ڈس آرڈرس کی طرف جا رہے ہیں, انتشار کی طرف جا رہے ہیں. مینٹل ڈسٹربنسز اور ڈس آرڈر جینوئن ہے, لیکن ان کو اپنے اسپیسیفکلی ڈسٹربنسز جو ہے نا, جسے کہتے ہیں مسائل جو ہیں, اپنے لیول پہ آپ حل کر سکتے ہیں, اس کو کسی ایکسٹریم پہ نہ لے کے جانے دیں. بہت شکریہ صوبیہ, آپ نے وقت دیا, اہم معلومات ہمارے سے شیئر کی. یقیناً ناظرین اپنے طور پہ آپ حل کر سکتے ہیں. صوبیہ نے بہت اچھی بات کی, سلوشن آپ کے اندر موجود ہے, آپ کے پاس حل موجود ہے, بٹ ہم سوچنا نہیں چاہتے یا اپنے اندر جھانکنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں سامنے والا, دوسرے لوگ جو ہیں وہ میرے مسائل کو حل کریں گے, تو اس طرح پاسبل نہیں ہے. تو یہ افراط زر سے نکلنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم حل کی طرف جائیں, سولوشن کی طرف جائیں, اور اپنے آپ انڈیویجول ہم جو ہے وہ خود سے آغاز کریں, تو یقیناً حل نکالا جا سکتا ہے. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد دوسرا ٹاپک بھی ہماری صحت سے متعلق ہوگا, ہماری ڈائٹ سے متعلق ہوگا, اس پہ بات کریں گے ان ڈیٹیل, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی ڈائٹ, آپ کے کھانے پینے کی روٹین. آپ کے جو اس وقت ہم حالات دیکھتے ہیں تو کھانے پینے کی روٹین ہماری بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. ناقص غذاؤں کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے یقیناً بہت ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. کچھ سال پیچھے جائیں تو انسان جو ہے وہ خالص اور دیسی گھی کے ساتھ کھانوں کا جو ہے وہ سے لطف اندوز ہوتے تھے, اس کا ڈیلیشس ڈشز بنا کے کھایا کرتے تھے. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں جس قدر ہم تیزی سے ترقی کی جانب بڑھ رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی صحت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے. باسی یا پھر ڈیپ فرائی کھانے جو ہیں وہ ہم نے شروع کر دی ہیں. فاسٹ فوڈ کی طرف بہت زیادہ ہمارا رجحان ہو چکا ہے, جس سے صحت جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوتی ہے, ہمیں دکھائی دے رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں جو ہے وہ کس قدر ڈفرینٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں, جو کہ ہم سنتے تھے کہ کچھ سال یعنی کہ 30 کراس کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہوگی, لیکن اب چھوٹے بچوں میں کوئی نہ کوئی بیماری پائی جا رہی ہے, یادداشت کی کمی پائی جا رہی ہے, ہائٹ کا نہ بڑھنا یا بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جانا. یعنی اس طرح کی کامن ڈیزیز بچوں میں دیکھنے آ رہی ہے. انفیکٹ جب ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان جو ہے وہ ڈائبٹیز میں نمبر 1 پہ ہے. وجہ یہی ہمارے جو ناقص غذائیں ہیں, جو مناسب ہماری ڈائٹ نہیں ہے, اس کی وجہ سے. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنی ڈائٹ کو بہتر بنائیں, اچھی عادات کو اڈاپٹ کریں, کس طرح سے ہیلدی ڈائٹ کا رجحان جو اس کو ہم پیدا کر سکتے ہیں. بیزی روٹین سے وقت نکال کے اپنی صحت دیکھیں, صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. صحت اچھی ہوگی تو تمام تر کام ہو سکتے ہیں, لیکن اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو کوئی کام آپ اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے. تو اسی پہ بات کریں گے, اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نیوٹریشنسٹ ہیں ہمارے ساتھ کائنات نوید صاحبہ. السلام علیکم کائنات. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. کائنات بتائیں, اس وقت یہ ناقص غذاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں, ہماری متوازن غذانی ڈائٹ پلان ہمارا بالکل جو ایک روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. تو یہ سارا سینیریو جو ہے یہ ہماری صحت کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ اچھا, اگر آج کل کے سینیریوز کو ہم دیکھیں تو ہماری لائف کافی فاسٹ ہو گئی ہے. اگر ہم کچھ سال پیچھے جا کے دیکھیں, اگر 10 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ تھا کہ لائف میں ایک سٹیبلٹی تھی. ابھی سب لوگ ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہیں. اسی بھاگ دوڑ میں ان لوگوں نے اپنی صحت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہاں تک کہ جب کہ کوئی آ کے بیماری ہمیں نہ لگے اور ہم بیڈ پہ نہ گریں, تب تک ہم صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اب اس میں بچوں کی صحت بھی آ جاتی ہے, اس میں پیرنٹس کی اپنی صحت بھی آ جاتی ہے, ٹین ایجرز کی صحت بھی آ جاتی ہے. ایون جو سینئر سٹیزنز اس ٹائم پر ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھی پریکٹسز کر رہے ہیں اپنی صحت کو لے کے. تو اگر ہم بات کریں ناقص ان غذائیات کی یا کھانوں کی, تو ابھی وہ فوڈ انڈسٹری اتنی زیادہ ہم پہ غالب آ چکی ہے کہ ہم بالکل اس کے درمیان میں پھنس کے رہ گئے ہیں. ہماری چوائسیز بھی
फास्ट फूड हमें चाहिए, Yes. हमें डीप फ्राइड फूड चाहिए। अब उस फूड की भी एडिक्शन होना शुरू हो जाती है, ऐसे? आप उसके आदी होना शुरू हो जाते हो। फिर आपको घर के नॉर्मल सादा खाने अच्छे नहीं अच्छे लगते। नहीं लगते, बिल्कुल फिर ऐसे। आप और उसके अच्छा इस वक्त यही हालात हो चुके हैं कि हम घर का खाना, हेल्दी खाना कितना खाते होंगे, ज़्यादातर हम बाहर का जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये फास्ट फूड, जंक फूड की वजह से बीमारियां कौन सी पैदा हो रही हैं? अच्छा, इस फास्ट फूड और इस जंक फूड की वजह से हमें, जैसे कि आपने पहले भी बताया था, डायबिटीज़ में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। और हम ये मानते हैं कि हमारी हमारा जो खित्ता है इसकी खुराक सबसे बेहतरीन है, और फिर भी हम नंबर 1 पे क्यों हैं? डायबिटीज़ में क्यों? क्योंकि हम बार बार अनहाइजीनिक और अजीब सी डाइट रखी हुई है हमने। हम जो है अगर खाना खा रहे हैं, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई एक्सरसाइज तो है ही नहीं। यहाँ पर एक्सरसाइज बहुत उसे डाइजेस्ट कर सकें उसके लिए भी तो कोई अल्टरनेट चाहिए। बिल्कुल नहीं है। अगर इस टाइम पर हम वो ग़िज़ायात खाएं जो पुराने ज़माने में खाई जाती थी, तो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी इतनी है ही नहीं कि हम देसी घी को भी अपने जिस्म में कंज्यूम कर सकें। अब ये हालात है कि अगर हम वो देसी घी भी लेते तो हमें उससे भी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं ख़वातीन में। अगर आप देखिए PCOS, हमारी बॉडी आदी नहीं है ना उस हेल्दी खाने की, हमने उसे ऐसे अनहेल्दी खानों पे आदी कर दिया है कि अगर हम कोई हेल्दी डाइट लेते हैं तो फौरन से तबीयत बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। और इसमें लोगों को तो मैंने ये भी सुना है कि हम दूध नहीं पी सकते, हम दूध पीते हमारा पेट खराब हो जाता है। यस, ये चीज़ सुनी है। बिल्कुल। आप देखिए वो मैंने जो एग्जांपल दी थी, कुछ साल पीछे जाएं तो कितने हेल्दी डाइट लोग इतने शौक से खालिस दूध पिया करते थे। लेकिन आजकल जो है आप अगर देखें तो एक तो रुझान नहीं है दूध तो चाय कॉफ़ी का रुझान है, चाय कॉफ़ी का रुझान है। और अगर जो है अगर कोई दूध ले भी रहा है तो मोस्टली ये होता है कि उनको खालिस चीज़ें हज़म नहीं होती, क्योंकि हमने अपने अंदर की मशीनरी इतनी ख़राब कर ली है कि जब भी हम कोई अच्छी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हमें थोड़ा सा बॉडी रिएक्ट करती है उसके ऊपर, और उस रिएक्शन से हम डर जाते हैं, फिर वापस अपनी रूटीन पे आ जाते हैं। और अब तो डिजीज़ेज इतनी ज़्यादा हो गई हैं इस सारी रूटीन की वजह से कि ख़वातीन में PCOS होना या आयरन की कमी होना, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। छोटे छोटे बच्चों से मैं सुन रही होती हूँ कि मुझे तो कमर में दर्द हो रहा है और मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है। बच्चे खेल नहीं सकते, तो इससे ज़्यादा अलमिया क्या हो सकता है कि बच्चों की खेलने की उम्र है, उस तरह से नहीं है, वो खेल भी नहीं सकते। ये ख़वातीन में जो हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं वो भी ये नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से? बिल्कुल। इस नाकिस ग़िज़ा से होता ये है कि ख़वातीन में एक जो है उनका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब वज़न बढ़ जाता है तो आप वैसे भी बहुत सारे बीमारियों के मदार में आ जाते हैं, जिसमें डायबिटीज़ आ जाता है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, जिसमें जिसको बीपीज़ इशू कहते हैं वो भी आ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। छोटी छोटी बच्चियों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, 21-22 साल उनकी उम्र होती है, उनका यूरिक एसिड हाई होता है, क्योंकि वो जंक कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो डीप फ्राइड खाने खा रहे हैं। तो इस वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है ख़वातीन में, तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी ख़वातीन का एक ये भी जवाब होता है, एक्सक्यूज़ होता है कि हम घर में पूरा दिन काम करती रहती हैं तो हमारी वैसे ही एक्सरसाइज हो जाती है। बिल्कुल, हमारे बहाने तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हिलजुल रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो। जब एक्सरसाइज का लफ्ज़ कहा जाता है तो ये एक पूरा साइकिल है। इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर अप्रोच कर रही है। जब तक आप वॉक कर रहे हैं और वॉक के ऊपर आपका फोकस नहीं है, हाथ में आपने फ़ोन लिया हुआ है और आप फ़ोन पे लगे हुए हो और साथ वॉक कर रहे हो, तो वो वॉक आपको उस तरीके से फ़ायदा नहीं देगी। खाना भी हमारा ऐसे ही हो रहा है, हम खाना खा रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, स्क्रीन के सामने बिठाया हुआ होता है, और अगर कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं तो उसका भी नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि बच्चे जो है ना, अब कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। खाना खाने का ये कहा जाता था, आदाब होते थे कि आप सब चीज़ें छोड़ के खामोशी से खाने पे फोकस करके खाना खाएं। इस्लाम ने कितनी खूबसूरती के साथ आपको जो है वो बताया कि आपने किस तरह से खाना खाना है। पानी जो है वो खाने से पहले, खाने के दौरान किस तरह से, मतलब हर चीज़ को उसने हर चीज़ बताई गई है, हर चीज़ डिफाइन की गई है। अगर हम सिर्फ इस्लाम वाले असूलों पे भी चलें तो भी बहुत अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग जब खाना खा रहे होते तो हाथ में फ़ोन होता है, खाने पे फोकस नहीं होता, धड़ाधड़ बातें हमारी जो है ज़ुबान खाने के साथ साथ बातों पे भी रुक नहीं रही होती है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा खूबसूरत और यंग नज़र आए, क्योंकि कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, ये हमारी एक साइकी बन चुकी है। अगर इसी तरह हम नाकिस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट ना लें, तो क्या वक्त से पहले हम बूढ़े हो सकते हैं? अच्छा, अगर हम अपनी डाइट को ठीक नहीं रखते, एक इंग्लिश में हम कोट बोलते हैं न्यूट्रिशन में, यू आर व्हाट यू ईट। यस, ठीक है।
تو جیسے لیڈیز آج کل جو ہے بہت خیال رکھتی ہیں کہ ہمیں ینگ دکھنا ہے, تو وہ سیرم سے لے کے تھریڈز تک, وہ ہائیڈرا فیشیل سے لے کے اور پتہ نہیں بوٹاکس اور ہر چیز کروا رہی ہیں, لیکن ان کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے. جب آپ کا انٹرنلی سسٹم اچھا نہیں ہوگا تو ایکسٹرنلی کیسے آپ ینگ آپ جب تک اندر سے فیل نہیں کرو گے کہ آپ ہیلدی ہو, آپ کے چہرے پر نہیں آئے گا. آپ صرف اور صرف خود پہ پینٹ کیے جا رہے ہو اور اندر سے کھوکھلے ہوئے جا رہے ہو. عارضی ہے وہ ہر چیز, اس کو آپ مینٹین کر رہے ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرو, اچھا کھانا شروع کر دیں. بالکل. آپ سردیوں میں نٹس لیتے ہو تو آپ کے بال بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ کی اسکن بہت اچھی ہوتی ہے. نیچرلی ایک آئل آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر نٹس ہمیں دیے ہیں تو اگر سردیوں میں آپ اس کو کنزیوم کرو, قدرتی شائن ہے ایسے. بالکل بالکل. تو اگر آپ سردیوں میں نٹس کو کنزیوم کرو, آپ خوش میوجات کھاتے ہیں اگر سردیوں میں, تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کے اندر نیچرل آئلز آتے ہیں, تو ہمیں وہ لوشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طریقے سے اگر ہم گرمیوں کے جو پھل ہیں وہ لے لیں تو ہمارا بلڈ بہت اچھا بنتا ہے. پھلوں کی آپ نے بات کی کائنات, یہ میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں نا ایک یہ بھی فیشن, ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. ہم بڑے وہ شوق سے یا فخر سے کہتے ہیں مجھے فلاں والا پھل پسند نہیں ہے, میں تو نہیں کھاتی یا میں تو نہیں کھاتا, مطلب ہم بڑے خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, کافی ساری چیزیں جو ہے نا اس ٹائم ہم نے فیشن بنا لی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کہتے ہیں میں بیف بھی نہیں کھاتی, میں مٹن بھی نہیں کھاتی, اور میں فروٹس بھی نہیں کھاتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے کھانے کے لیے بنائی ہے اس میں بہت افادیت ہے. اور میں نے انیمک ان لڑکیوں کو دیکھا ہے, یا آئرن کی کمی ان لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے جو کہتی ہیں میں بیف بھی نہیں کھاتی اور میں مٹن بھی نہیں کھاتی. وہ صرف فارمڈ چکن کھا رہی ہوتی ہیں. صرف وائٹ میٹ آپ کے آئرن کو پورا نہیں کر سکتا جسم میں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں, یہی وہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ شادی کے بعد پریگنینسی کے وقت انہیں کتنی زیادہ کمپلیکیشن کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے, کتنی زیادہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی فروٹس جو ہے سپلیمنٹ کی صورت میں لینے پڑتے ہیں. تو سپلیمنٹ کی گولی کھانے سے بہتر ہے کہ آپ وہی فروٹ نیچرلی کنزیوم کرو, اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرو. ایک دفعہ اچھا نہیں لگے گا, دوسری دفعہ نہیں لگے گا, تیسری دفعہ میں آپ اڈیپٹیو ہو جاؤ گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام ہی ایسا بنایا ہے. اچھا, میں نے یہاں پریگنینسی کی بات کی, یہاں میں ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ سے, کیونکہ ہماری بہنیں بھی ہمیں سن رہی ہوتی ہیں. ڈیورنگ پریگنینسی ماں جو ہے وہ اگر اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی, پراپر ڈائٹ نہیں لیتی, تو اس سے ماں اور بچے دونوں کی صحت پہ کیا اس کے ساتھ مرتب ہو سکتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا کہ کس طرح سے ہماری جو بہنیں ہیں جو اس وقت ہمیں سن رہی ہیں وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس پہ بات کی جائے گی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا موضوع جس میں ہم بات کریں ناقص غذاؤں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, کس طرح سے ہم اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو اچھا کر سکتے ہیں, اچھی عادات اڈاپٹ کریں, اچھا ہیلدی کھانا کھائیں تاکہ ہماری صحت متاثر نہ ہو. کیونکہ جانے تو جہاں اگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقیناً جو روٹین کے کام ہے, جو معمولات زندگی ہے وہ ہماری ڈسٹرب ہوگی. تو کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ اس کے معاملات زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو یا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو. تو اس کے لیے جناب ضروری ہے اپنی صحت کا اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا. اسی پہ بات کر رہے ہیں, کائنات ہمارے ساتھ ہے. کائنات, بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا آپ سے کہ جو ہماری بہنیں جو پریگننٹ ہیں, پریگنینسی کے دوران انہیں ڈفرینٹ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے, جو کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں تو انہیلدی بھی ہو سکتا ہے, ہیلدی وہ ڈائٹ نہیں ہو سکتی. تو اگر اس طرح وہ اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال نہیں رکھتی یا کریونگ کی وجہ سے انہیلدی کچھ نہ کچھ کھاتی ہیں, تو اس سے ماں کی اور بچے کی صحت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اچھا, پریگنینسی کے دوران جو ہے صحت کا خیال رکھنا بہت 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 لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اور جان جو ہے اٹیچ ہو گئی ہے. تو ابھی آپ کو صرف اپنے لیے نہیں کھانا, آپ کو اس کے لیے بھی کھانا ہے. اور مائیں جو ہیں آج بھی جو ساسیں ہوتی ہیں یا اپنی خود کی جو ماں ہوتی ہے وہ انفورس کرتی ہے کہ آپ اچھا کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ. لیکن آج کل یہ رجحان زیادہ ہے کہ ہم کریونگ پوری کر لیں پہلے, اس کے بعد ہم ہیلدی کھائیں گے. یہ ہم سے کھایا نہیں جاتا. تو میرے خیال سے دل نہیں کرتا, وامٹنگ فیل ہوتی ہے,
بالکل. تو میرے خیال سے جو ہے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی کریونگ کو بھی پورا کرو جس حد تک آپ کر سکتے ہو, لیکن کوشش کرو کہ آپ ہیلدی کھاؤ. ہیلدی میں آپ جو ہے صرف ایک ہی چیز جو ہے پریگنینسی میں جو ہے ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے, بار بار وہی روٹین, وہی کھانا, دال چاول روٹی اور یہ سب. آپ اپنی پلیٹ کے اندر ویرائٹی لے کے آؤ, میٹ کی ڈفرینٹ ویرائٹی لے کے آؤ, کسی دن مٹن, کسی دن بیف, کسی دن چکن, کسی دن فش, ٹھیک ہے. نٹس بہت پراپرلی یوز کرو, آپ فروٹس کا پراپر استعمال کرو ریگارڈلیس کہ آپ کو یہ فروٹ نہیں پسند, وہ فروٹ نہیں پسند. ملک شیک بنا لیں بالکل, تو آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی لے سکتے ہو. اگر فروٹ نہیں پسند اسمودی بنا لیں آپ اس کی, اگر آپ کو سنگل فروٹ نہیں پسند فروٹ چاٹ بنا لیں آپ اس کو کسی اور طریقے سے کنزیوم کر سکتے ہو. اب اگر جو لڑکیاں ہیں جو نہیں کھاتی اس طریقے کے ہیلدی کھانے اور صرف کریونگ پوری کرتی رہتی ہیں, سب سے پہلی کمپلیکیشن ان کی برتھ کے ٹائم پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, آج کل جو ہے برتھ کے ٹائم پہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. پھر وہ کمپلیکیشنز آپ کو لائف ٹائم اثر انداز کرتی رہتی ہیں وہ اس طریقے سے کہ اب آپ میں جو کمیاں اس ٹائم پہ آ گئی ہیں برتھ کے ٹائم پہ, اب وہ کمیاں آپ کو پھر بیک بون کا پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. لانگ ٹرم میں لڑکیاں انیمک رہتی ہیں, لانگ ٹرم میں فزیکل ایکٹیویٹی ان سے ہو ہی نہیں پاتی. وہ کہتے ہیں یہاں تکلیف ہے, یہاں تکلیف ہے, یہاں تکلیف ہے, اور برتھ بذات خود ایک بہت تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اس کے برعکس اگر ہم بچے کی ہیلتھ دیکھیں تو بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے شروع ہوتے ہی اس کو بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو یا تو یرکان آ جاتا ہے یا کوئی اور بیماری آ جاتی ہے یا اس کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں امیونٹی نہیں ہے. جیسے وہ اس دنیا میں آیا ہے جو ریکوائرڈ تھی, بالکل جیسے وہ اس دنیا میں آیا ہے اس کو ذرا سے جراثیم لگے ہیں. ہمارے رشتہ داروں میں ملاپ بھی بہت ہوتا ہے. بچہ آیا تو اس کو چوم لیتے ہیں, خود نہیں دیکھنا کہ فلو ہے مجھے, ہاتھ صاف ہے نہیں ہے. بچے کی صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں, اپنی نہیں رکھتے اور بچے کو اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے, پہلی چیز. دوسری چیز کہ اسی وجہ سے ہی بچہ پھر جب بڑا ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہیں. آتے ساتھ دانت ان کے ابھی اگے نہیں ہوتے, پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے پریگنینسی کے دوران میٹھا اتنا زیادہ لیا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جب ہم اس کو فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں یا فیڈر دے رہے ہوتے ہیں, فیڈر کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے. تو جب فیڈر بھی بناتے ہیں اس کے لیے تو اس میں کیا کرتے ہیں, چینی ڈال دیتے ہیں. جبکہ بچے کو شروع میں کسی بھی مسالے کی طرف اٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میٹھے کی طرف, نہ نمکین کی طرف. بالکل, تو ہم خود اس کو ڈیولپ کرا کے پھر کہتے ہیں یہ فروٹ نہیں کھاتا. وہ کیسے فروٹ کھائے گا جب اس کو اتنے میٹھے کی عادت ہوگی. بچے کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹیسٹ اس چیز کا کیسا ہے, پھل کا کیسا ہے, سبزیوں کا کیسا ہے, دودھ کا کیسا ہے. آپ نے اس کو ٹیسٹ آپ نے ڈیولپ کروانا ہے. مجھے یہ بتائیں, اوور آل ہم بات کرتے ہیں, یہ بھی ایک چیز بڑی پائی جاتی ہے ہمارے گھروں میں. ہم ایک دفعہ کھانا بنا لیتے ہیں کہ ہمیں پورا دن کھانا نہ بنانا پڑے, یا اگر گھر میں 1-2 فرد رہتے ہیں تو ایک دن کھانا بنا کے 2 دن ہم اس کو فریز کر کے کھاتے ہیں. تو یہ فریج میں رکھا ہوا جو کھانا ہے, کیونکہ ہم سست بہت ہو چکے ہیں نا, ہم 3 ٹائم فریش کھانا بنانے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وقت ہماری اپنی صحت کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن موبائل فون کے لیے وقت ہوتا ہے. تو یہ فریج میں رکھا ہوا جو کھانا ہے یہ ہماری صحت کے لیے کتنا مفید ہے یا کتنا نقصان دے سکتا ہے؟ اچھا, یہ جو فریج کا کلچر ہے آج کل ہمیں جتنے بھی گیسٹرک ایشوز ہیں نا وہ ہے ہی اسی وجہ سے. آپ کھانے کو باسی کر دیتے ہو اور پھر اس کو کھا لیتے ہو. یہ بات ٹھیک ہے, تو اس کو بار بار گرم کرنے سے, پھر فریج میں رکھنے سے, پھر گرم کرنے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو اس کے اندر جتنی بھی غذائیت تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے. بار بار فرائی کر رہے ہیں, بار بار آپ اس کو فرائی کر رہے ہو, بار بار اس کو گرم کر رہے ہو. ایون کہ اگر چاول بھی آپ ایک ٹائم پہ کھا کے ایک ٹائم پہ فریج میں رکھ کے پھر دوبارہ گرم کرتے ہو اس کو, تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ بلوٹنگ کا ایشو آتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی ڈائجیشن بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ دیکھیں گی, فروزن فوڈز کا بہت زیادہ رجحان ہے. اگر ہم فریج کی بات کریں تو فریج میں ہمارے ریڈی میڈ نگٹس پڑے ہوتے ہیں جو ہم پورا مہینہ یوز کر سکتے ہیں, جس میں بھر کے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. پھر آپ اس کو یوز کرتے ہو, پھر آپ کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, پھر آپ کو ساری بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر 2 ٹائم کھا لیے, ٹھیک ہے, 2 ٹائم آپ نے کھانا یوز کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ بزی روٹین ہے, ہم نہیں کر سکتے. وہی میں نے کہا نا کہ لیکن 2 ٹائم سے زیادہ نہ کریں, 3 ٹائم نہیں پکا سکتے. اور یہ فروزن فوڈ کی طرف تو بالکل بھی نہ جائیں. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ بہت اہم ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ میرے خیال سے ہم سب کے ساتھ ہی یہ ایشو ہے, جو ہم صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں, آفس جانے کی جن کی روٹین ہے, یا بچے جو اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, ماؤں کی بات کروں, آفس گوئنگ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کی بات کروں, صبح کا ناشتہ ہم لوگ مس کر دیتے ہیں.
یا پھر اگر ماؤں کی بات کروں تو جلدی میں ہوتی ہیں، بچوں کو ان کے ٹفن باکس میں جو ہے وہ فرائز وغیرہ یا کچھ ایسے وہ نگٹس کی آپ نے بات کی، اس طرح کی چیزیں رکھ کے دے دیتی ہیں، تو اس سے صحت کیسے متاثر ہوتی ہے؟ ایک تو ناشتہ نہ کرنے سے، اور دوسرا یہ جو بچوں کو ہم اس طرح کی فرائی چیزیں دے دیتے ہیں۔ اچھا، ناشتہ جو ہے نا وہ دن کا سب سے امپورٹنٹ میل ہے، یہ تو ایک بہت جانی مانی، سب کو پتہ ہے اس فیول چیز ہے کا، باڈی کا، سب کو پتہ ہے کہ ناشتہ اگر آپ ٹائم پہ نہیں کرتے تو آپ کا پورا دن ویسٹ ہو جاتا ہے، آپ پھر اس کے بعد لیزی رہتے ہو، سلگش رہتے ہو، آپ کا کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کو اسٹمک بیچارہ کولیپس ہو گیا تو وہ کیسے؟ ہاں، اسٹرین سی فیلنگ آتی ہے۔ اب آپ لنچ کر رہے ہو، پھر آپ اس میں اوور ایٹنگ کر لیتے ہو کیونکہ آپ کو بھوک بہت زور کی لگی ہوتی ہے، دبا کے کھاتے ہو، پھر اس کے بعد ڈنر کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر آپ دبا کے کھاتے ہو۔ اب اس میں لنچ اور ڈنر میں فرق بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے نا، کیونکہ لنچ تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے، ناشتہ نہیں کیا ہوتا، اور ڈنر جو ہے کافی دور ہو جاتا ہے، اس کا مطلب 6-7 گھنٹے بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ڈنر میں بھی زیادہ کھا رہے ہو، تو آپ پورا کا پورا باڈی کی جو کلاک ہے جو کھانا کھانے کی، وہ اس کو متاثر کر رہے ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کھانا کھانے کی ٹائمنگ صرف ہم نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، ہمارے جسم میں ہر پروسیس چل رہا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہمارا پورا جسم ایک لیونگ سائیکل چلا رہا ہے، تو جب ہم اپنا کھانا ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی انرجی نہیں مل رہی، تو باڈی ہماری اسٹریس میں جاتی ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا آتا ہے، اور عورتوں کو یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم کم کھا رہی ہیں تو موٹی نہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ سے آپ کو آئرن کی کمی ہوتی ہے، آپ کو بہت سارے نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے، اور آپ کا وزن الٹا بڑھتا ہے۔ اور جہاں تک ہم نے بات کی، یہ جو ہماری ایک میتھ ہم نے کریٹ کر رکھی کہ کھانا کم کھانے سے یا ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دینے سے ہمارا وزن جو ہے وہ کم رہے گا، یہ غلط ہے، اس سے وزن بڑھ کنڈیشن میں ہوتا ہے، وہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹائم کا آپ کھانا چھوڑ دیں، اور وہ ناشتہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈاکٹر کوئی نیوٹریشنسٹ آپ کو کبھی نہیں کہتا کہ آپ ناشتہ چھوڑ دو، آپ لنچ کو ناشتہ بنا لیں، ہم خود ہی ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹائم کا کھانا کھانا ہے، دوسرے ٹائم کا ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ویٹ بڑھے گا نہیں یا پھر کم ہوتا چلا جائے گا، جو کہ الٹا ہمیں بیماری کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، ہماری باڈی کے لیے وہ اور زیادہ جو پرابلم ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے بچوں کو نگیٹس وغیرہ لنچ باکس میں دینے کی، تو یہ بہت عام ہو گیا اب، لیکن اوبیسٹی بھی اتنی عام ہو گئی ہے، بچوں کی ہائٹ نہیں نکلتی، بچے فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج نہیں ہوتے، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ فزیکلی بھی برا فیل کریں گے اور مینٹلی بھی برا فیل کریں گے، پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، بچوں میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، فضول میں ہی وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اندر سے اچھا فیل نہیں کر رہے، اور اندر سے اچھا نہ فیل کرنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ اچھا کھا نہیں رہے۔ پیغام بھی اس میں ایڈ کر دیجیے ناظرین کے لیے۔ اچھا، ایک پیغام جو ہے میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو اپنے کھانے کے اوپر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم لوگ تب تک اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے جب تک ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائیاں نہ کھانی پڑیں، تو اس دوائی کو کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی لائف کے جتنے بھی سٹیجز ہیں، لیول ہے، بچوں سے لے کے بڑوں تک اپنی صحت کا خیال رکھیں، ڈفرینٹ طریقے کے کھانے جو ہیں، آپ ہیلدی کھانے جو ہیں اس کا کمبینیشن بنا کے کھائیں، ایک ہی کھانے پر سٹک نہ رہیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو سپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنی لائف کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی لے کے آئیں، صحت کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ کائنات، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین اگر اپنی صحت کا ہم خیال رکھیں گے، اچھی ڈائٹ لیں گے تو ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ڈاکٹر کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔